السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے بالآخر اپنے ارکان کے ساتھ، ارکان قومی اسمبلی کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ ملاقاتیں کل سے ہوں گی۔ سوال یہ ہے کہ کل سے کیوں؟ کل سے ایسا کیا ہو گیا کہ کل سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملاقاتیں کریں گے؟ پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ آج کیوں ٹیلا جوگیاں جا کر بیٹھ گئے؟ گزشتہ کل انہوں نے یہ ملاقاتیں کیوں نہیں کی؟ اس سے پہلے ارکان جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ خان صاحب ان کو بلائیں، مگر خان صاحب نے ان سے ملاقاتیں نہیں کیں۔ لاہور میں عمران خان صاحب نے ایک لسٹ بنوائی تھی اور پتہ چلا کہ اس فہرست میں کافی سارے ایسے ارکان ہیں جو رابطے میں ہی نہیں آ رہے، اس وجہ سے وہ ملاقات انہوں نے وہ بھی کینسل کر دی تھی۔ تو اس کے بعد کیوں نہیں؟ کل کیوں؟ کل ایسا کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ ارکان سے مل لیں گے، وہ بھی الگ الگ ملاقاتیں کریں گے؟ وزیر اعظم صاحب ارکان کا اجلاس نہیں بلا رہے۔ ارکان کے لیے وہ عموماً ہوتا ہے اس طرح کے جب الیکشنز ہوتے ہیں، سینٹ کے انتخابات، تو اس کے لیے ڈنر یا ظہرانے عشائیے اور ظہرانوں کا بندوبست ہوتا ہے اور میل ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کل کے بعد کیوں کریں گے؟ اصل سوال یہ ہے، کل ایسا کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس سوال کا جواب سادہ سا ہے، وہ یہ کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان صدارتی ریفرنس جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی منشا پر، فرمائش پر بھیجا گیا تھا سپریم کورٹ میں کہ سینٹ کے انتخابات شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو سکتے ہیں یا سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے، یہ سوال تھا عدالت میں گیا، جس کی آپ نے دیکھا کہ بہت طویل سماعتیں ہوئیں۔ اٹارنی جنرل نے اور تحریک انصاف کی تمام حکومتوں کے نمائندے، یعنی جہاں جہاں تحریک انصاف کی حکومتیں ہیں، اٹارنی جنرل وفاقی حکومت، وفاق کے نمائندے ہوئے۔ اس کے علاوہ حکومت پنجاب، حکومت خیبر پختونخوا، حکومت بلوچستان نے وہاں پر موقف اختیار کیا کہ جناب بالکل شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے۔ جی شو آف ہینڈ کے ذریعے کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ جی کرپٹ پریکٹسز ہوتی ہیں۔ جی کرپٹ پریکٹسز کیا ہوتی ہیں؟ کہا گیا وہاں پر ووٹ بیچا جاتا ہے، جی ووٹ خریدا جاتا ہے۔ ووٹ خریدنے اور بیچنے کا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے؟ کہا گیا کہ نہیں، جس کے علاوہ تو کوئی اور راستہ نہیں ہے، بس یہ ہو کہ پتہ چل جائے کہ کس نے کس کو ووٹ ڈالا ہے، تو پھر سیکریسی نہیں رہ جاتی۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب وہاں پر جو جماعت حکومت میں ہے اس کو سینٹ میں بھی اکثریت چاہیے ہوتی ہے تاکہ ملک چل سکے۔ یہ سوال بھی اٹھے اور یہ سارے معاملات اٹھے اور طویل ایک بحثہ بحثی ہوئی اس عدالت میں۔ جج صاحبان کے سوال تھے، وکلاء کے جواب تھے۔ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈٹا رہا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی منشا کے اگینسٹ، حکومت کی منشا کے اگینسٹ۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ نہیں، آئین ہمیں اجازت نہیں دیتا، ہم تو صرف سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی کروا سکتے ہیں، اور کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جناب آئین میں ترمیم کے بغیر شو آف ہینڈ کے ذریعے انتخابات ہوں۔ صدارتی ریفرنس چل ہی رہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت نے، وہ جو ان کے بابر اعوان صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے، لیکن وہ کوئی ادھر ادھر سے وہ دور کی کوڑی لاتے ہیں۔ ان کے پاس مسائل کا حل موجود ہوتا ہے ہر وقت، اور جو پیپلز پارٹی میں تھے تب بھی وہ مسائل کا حل پیش کیا کرتے تھے۔ تو بابر اعوان صاحب کے ذریعے کوئی ڈرافٹ کروایا گیا تھا ایک آئینی ترمیمی بل، وہ بھی سپریم کورٹ میں ڈالا گیا، سپریم کورٹ میں، معافی چاہتا ہوں، نہیں، قومی اسمبلی میں لایا گیا۔ اور اس بل میں یہ تھا کہ کیونکہ پتہ تھا بابر اعوان صاحب کو کہ بھائی سپریم کورٹ میں جب معاملہ ہو، مطلب بابر اعوان صاحب سے زیادہ قانون کو کون سمجھتا ہے؟ وہ یاد ہے نا آپ کو، جب انہوں نے وہ کہا تھا کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، اور وہ جب افتخار چودھری صاحب نے ان کو نوٹس دیا تھا اور اس کے بعد بابر اعوان صاحب کی جو ہے وکالت معطل ہو گئی تھی، اور کافی عرصے وہ بیچارے وکالت نہیں کر سکے تھے، بے روزگار رہے تھے۔ اب ایک وکیل وکالت نہ کر سکے، صحافی صحافت نہ کر سکے، عمر اکمل کرکٹ نہ کھیل سکے، تو مسئلہ تو ہوتا ہے نا، پنگا تو ہو جاتا ہے۔ تو بابر اعوان صاحب کے ساتھ یہ ہوا تو وہ ظاہر محتاط تو بہت ہے، اور ان کو چیزوں کے ساتھ، اب جو عمران خان صاحب کے سب سے قریبی ہو اور پارلیمنٹ کے ممبر نہ ہونے کے باوجود پارلیمانی امور کے وزارت چلا رہے ہوں، اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر وہ جو جس کو کہتے ہیں اسٹرینج ہونے کے باوجود پارلیمنٹ کے اندر جا کر پارلیمنٹ کے تمام ارکان کو للکار رہے ہوں، تو کاریگر تو ہیں۔ تو بابر اعوان صاحب نے وہ جو ڈرافٹ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جناب سپریم کورٹ نے اگر فیصلہ شو آف ہینڈ کے حق میں دیا تو پھر یہ ہوگا، اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ شو آف ہینڈ کے خلاف دیا تو پھر یہ غیر مؤثر ہو جائے گا آرڈیننس۔ یعنی پھر آرڈیننس لانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو وہ آرڈیننس بھی جناب وہ آیا، تو یہ سارا جو ملک پورا، یعنی الیکشن، سینٹ الیکشن کے لیے جو کیمپینز تھیں وہ ساری کی ساری مشروط رہیں اس سارے معاملے کے ساتھ،
کہ جناب الیکشن کیسے ہوگا. وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے ارکان کے سامنے بیٹھ کے کہتے رہے کہ جناب میں سیکرٹ بیلٹ اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ تم لوگ پیسے لیتے ہو, تم لوگ بکاؤ ہو, تم لوگ کرپٹ ہو, تم لوگ ضمیر فروش ہو, تم لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے سوائے پیسے کے. وزیر اعظم صاحب نے کہا, اور جس کی وجہ سے پھر خیبر پختونخوا میں ان کی جو اندر دراڑیں ہیں وہ اور زیادہ بڑھ گئیں. کیونکہ آپ کسی ایسے ہوتے ہیں نا لوگ, بہت زیادہ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی نہیں بکتے, جو اپنی لائلٹی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کہ یار جس کے ساتھ زبان کی ہے زبان کی ہے. پیسہ لینا پیسہ نہ لینا ووٹ کے لیے یہ ایک الگ معاملہ ہے. آپ سے لوگ ناراض ہو کے بھی تو آپ کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں, ایسا ہوتا رہا ہے ماضی میں, اور اب بھی قومی اسمبلی میں زیادہ تر لوگ وہ ہوں گے جو ناراض ہو کر ووٹ دیں گے. وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو گورننس ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو طریقہ طرز عمل رہا اپنے ارکان کے ساتھ, اور ارکان بھی کون تھے ادھر ادھر لا کے پی ٹی آئی میں شامل کیے گئے, تو زیادہ تر ناراض ہیں, اور وہ ان کی ناراضگی کا اظہار وہ ہر بار کرتے بھی رہے ہیں. تو ظاہر ہے اب ہوں گے کچھ جو شاید پیسے پہ بکتے ہوں, لیکن زیادہ تر تو نہیں. تو اسی وجہ سے جب وزیر اعظم صاحب مسلسل یہ کہتے رہے کہ جناب یہ ارکان جو ہے وہ ووٹ بیچتے ہیں, ووٹ فروخت کرتے ہیں, تو اس کے بعد یہی ارکان سب سے زیادہ, اور خاص طور پر وہ لوگ جو واقعتاً ووٹ نہیں بیچتے, جو کمٹمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں, جب ان کو آپ ڈس اون کر دو, پوری کی پوری پارلیمانی پارٹی کو, عمران خان صاحب اپنی پی ٹی آئی کی چاروں صوبوں میں اور وفاق میں جو پارلیمانی پارٹی ہے, یعنی چاروں صوبوں کے ارکان صوبائی اسمبلی اور ارکان قومی اسمبلی, آپ سب کو ایک دم کہہ دے کہ جناب آپ سارے بکاؤ ہو, تو پھر آپ کے ساتھ تو لوگ پھر نہیں رہیں گے. ظاہر لوگوں نے تو پھر اپنا پھر وہ دیکھنا ہے کہ یار یہ کس طرح کی سیاست ہے. تو ظاہر ہے یہ سارا معاملہ جو وزیر اعظم صاحب نے شروع کیے ہوا تھا, یعنی سینٹ کے الیکشن کا معاملہ, سینٹ کی الیکشن کیمپین کا معاملہ, وہ الگ ہو گیا تھا. اور ایک سوال ہر زبان پر تھا کہ الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا یا سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا, اور کون کتنے پہ بکے گا. یعنی یہ سب سے بڑی چیز تھی نا, کون کتنے پہ بکے گا. اور پھر عمران خان صاحب کا اپنا یہ جو میں نے آپ کو گزارش کیا ہوا کئی بار, اور یہ پوائنٹ میں نے ہی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا یہ معاملہ, کہ خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ جناب کوئی پارلیمانی بورڈ نہیں ہوگا, کسی سے درخواستیں نہیں مانگی جائیں گی. پی ٹی آئی کا پارلیمانی بورڈ بنا ہی نہیں تھا, وہ بعد میں بنا کے جناب پتہ چلا گورنر بھی پارلیمانی بورڈ کا ممبر ہیں جناب. اب گورنر پارلیمانی بورڈ کے ممبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ الیکشن کمیشن نے جو ضابطہ اخلاق کیا ہے اور جاری کیا ہوا ہے اس کے مطابق تو گورنر کو دور رہنا چاہیے. اب گورنر سندھ کو انہوں نے کر دیا نوٹس, گورنر پنجاب جو ہے وہ بھی ذرا اب کنی کترا کر نکل رہے ہیں, حالانکہ انہوں نے بھی کیا, پنجاب میں بچت ہو گئی کیونکہ ان کی جو بلا مقابلہ ہو گئے سارے ارکان چودھری پرویز الہی صاحب کی مہربانیوں سے. تو بہرحال تو وہ معاملہ جو تھا وہ شو آف ہینڈ والا, اس کا یا سیکرٹ بیلٹ والا, اس کا فیصلہ آئے گا کل. اور سپریم کورٹ نے فیصلہ تو نہیں, سپریم کورٹ اپنی رائے دے گی, اور اس رائے کے بعد ہوگی ساری اصل کہانی. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی یہی تھا کہ اگر میں پہلے ملاقاتیں کرتا ہوں تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کیا کمٹمنٹ کرنی ہے. اگر شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو جائے گا, میری منشا پوری ہو جائے گی, پھر تو ملاقات کرنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی. پھر شاید عمران خان صاحب 2-4 سے ملاقات کر کے اور کہہ دیں کہ جناب اب سارے کے سارے لائن حاضر ہو جائیں, اور شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا تو سارے سب پہنچے اور اپنے حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ کریں. اور اگر سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا تو پھر عمران خان صاحب کو تو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر وہ ملاقاتوں کے لیے ٹائم 2 دن تو تھوڑا ہوگا, یعنی کل اور ترسوں تو انتخاب ہے 3 مارچ کو, تو وہ کیسے کریں گے. یعنی عمران خان صاحب نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے. جب میں نے پتہ کیا جناب کل ایسا کیا ہو گیا, عمران خان صاحب تو بھاگتے پھر رہے تھے کہ یار ان کے ساتھ ملاقات کیسے کروں, یہ ملاقات کروں گا تو لمبی مطالبات لے کر آ جاتے ہیں, ان کے بجٹ, ان کے مسائل تو ختم ہی نہیں ہوتے. یہ پتہ نہیں کس طرح کے سیاستدان ہیں جو لوگوں کے مسائل لے کر آ جاتے ہیں میرے پاس. اب میں وزیر اعظم ہوں کہ مسائل حل کروں, مطلب میں وزیر اعظم صاحب یہ جواب دیا, میں وزیر اعظم ہوں یہ مسائل میں حل کروں. تو وہ لوگ اس وجہ سے بھی ایم این اے سے نہیں ملتے تھے. تو ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ابھی ملاقات کروں گا تو بھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے, سارا معاملہ ابہام میں ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹ ہوگا یا اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوگا. تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو انتظار تھا اسی دن کا, یعنی کل کا. اب کل جو بھی ہوتا ہے اس کے مطابق خان صاحب ملاقاتیں کریں گے. اب فرض کر لیں سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوگا تو پھر خان صاحب 2-2, 4-4, 5-5 کے ٹولیوں میں ارکان سے ملاقاتیں کریں گے, اور پھر ان کے مطالبات جو ہوں گے وہ کہیں گے جناب منظور, سینٹ کے الیکشن کے بعد. یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا, پھر وہ بخوب ہوں گے. پھر ایسے بلیک میل ہوں گے, ایسے وہ یاد ہے 50 کروڑ والا اجلاس, تو وہ 50 کروڑ والے اجلاس کو لوگ بھول جائیں گے جس طرح کی کمنٹمنٹس خان صاحب پھر کریں گے سیکرٹ بیلٹ کی شکل میں. اور پھر لوگ بھی, ایم این ایز بھی, ان کو پتہ ہے کہ جناب اب تو
ابایا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اور جب وہ داڑھ کے نیچے آئیں گے خان صاحب تو وہ بھی خود خوب رگڑا لگائیں گے، دبائیں گے کہ بھئی اب ہم اتنے عرصے سے، یعنی ایک ایم این اے اپنے حلقے کے مسائل حل نہ کروا سکے، ایک ایم این اے لوگوں میں جا نہ سکتا ہو، اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ ڈسکا والا حشر ہو، وہ حشر ہو نوشہرے والا، اور وہ حشر ہو وزیر آباد والا، وہ حشر عمر کوٹ والا، وہ حشر ہو ملیر والا، وہ حشر ہو تھرپارکر والا، سانگھڑ والا، تو پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگ تو کہیں گے کہ بھائی بدنامی الگ سے پلے پڑ رہی ہے، یہاں پر مل کچھ نہیں رہا تھا، اب موقع ملا ہے تو لے لو۔ تو وہ تو پھر سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے اگر کچھ ہوگا تو وہ تو اپنے اسی حساب سے منہ کھولیں گے، پھر وزیر اعظم صاحب اسی حساب سے حکمت عملی بنا کر بیٹھیں گے۔ اور وہ اکثر وہ کہا کرتے ہیں عمران خان صاحب کہ جناب میں تو لوگوں کے لیے، وہ انہوں نے کہا تھا یہ ساہیوال میں سڑکوں کا مسئلہ تھا، یونیورسٹی کا تھا، یہ تھا وہ تھا، لوگوں نے مطالبات کیے، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا جناب میں تو کر لوں لیکن یہ حفیظ شیخ صاحب کی منظوری کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، وہ خزانہ ان کے پاس ہے۔ تو ظاہر ہے اب حفیظ شیخ صاحب کا اپنا مسئلہ ہے، تو جب ہوگا سیکرٹ بیلٹ والا معاملہ تو وزیر اعظم صاحب حفیظ شیخ صاحب کو کہیں گے کہ بھائی اب بیٹھ جاؤ، اب بتاؤ کہ کتنی گنجائش نکال سکتے ہو۔ سپریم کورٹ نے 50 کروڑ والا معاملہ تو فائز عیسیٰ صاحب اس کو تو آگے پیچھے کر گئے، تو وہ تو نہیں کر سکتے ہم، تو اب بیٹھو، اب کیا گنجائش ہے، اب لوگوں کا کیا مطالبہ ہے۔ تو جب معاملہ ہوگا سیکرٹ بیلٹ والا تو خان صاحب اس طرح کریں گے، اور اگر معاملہ ہوگا شو آف ہینڈ کے ذریعے تو پھر سینہ تان کر بیٹھیں گے، اور پھر وہی کہیں گے کہ تم بلیک میل کرنے آئے ہو، مجھے ووٹ دے دو پارٹی کو، حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ دو، وہ جو ان کا طریقہ ہے تو وہ یہ کریں گے۔ وگرنہ ایک طریقہ یہ بھی تھا الیکشن کیمپین کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو الیکشن کمیشن کا میں نے ضابطہ اخلاق پڑھا ہے، ضابطہ اخلاق کے مطابق وزیر اعظم عمران خان صاحب یعنی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پر الیکشن کیمپین کرنا، ووٹ مانگنا، دعوتیں کرنا، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ پابندی صرف سرکاری ملازمین پر ہے، صدر پر ہے، گورنر پر ہے، گورنرز پر ہے، اور سرکاری ملازمین اور باقی جو ضابطہ اخلاق میں عدلیہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے، افواج کے خلاف بات نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ کے خلاف بات نہیں کر سکتے، وہ ایک جو ہوتا ہے وہ ضابطہ اخلاق کے میں وہ آتا ہے۔ یہ نہیں آتا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ لوگوں کو نہیں بلا سکتے، وزیر اعظم صاحب ضیافتیں نہیں کر سکتے، وہ کر سکتے ہیں، بلا بھی سکتے ہیں، لیکن نہیں بلا رہے تھے کیونکہ ان کو دوسرا ایک وہ ڈر تھا جو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ ان کو ایک ڈر یہ تھا کہ بھائی ارکان کم پڑ گئے تو پھر جگہ سائی ہوگی کہ جناب پی ٹی آئی ابھی الیکشن ہوا ہی نہیں، پہلے ہی ایکسپوز ہو گئے۔ وہ ایم کیو والوں نے وہ کراچی میں کیا نا، مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اگر بلاتے ہیں اتحادیوں کو ضیافت پہ اور اتحادی نہ آئے، فرض کر لیں کہ مسلم لیگ قائد اعظم والے نہیں جاتے، اب وہ جائیں گے، انہوں نے سینٹ کا سیٹ لے لی ہے مطلب بڑے طریقے سے، اور انہوں نے اس دن کا انتظار بھی نہیں کیا۔ پرویز الہی صاحب نے پہلے ہی معاملہ کر دیا تاکہ اس دن اگر ہم یہ نہ ہو کہ جناب پہلے ادھر ووٹ ڈال دو حفیظ شیخ صاحب کو، اپنے ووٹ ڈال دو، وہ دکھا دو، اور اس کے بعد ہم یہاں پر نیچے آپ کی سیٹ کر نکلوائیں گے۔ آپ کے حصے کا گروپ یعنی جو کامل علی آغا کے لیے گروپ ہے وہ بعد میں ووٹ ڈالنے جائے گا، پہلے آپ ادھر اسلام آباد میں ووٹ دو۔ تو وہ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ صبح سے لے کے شام تک چلنی ہوتی ہے پولنگ، لیکن پرویز الہی صاحب نے یہاں پر بڑا خوب کمال کیا، انہوں نے بلا مقابلہ منتخب کروا لیا۔ تو اگر پرویز الہی صاحب کو یا پی ایم ایل اے کیو کو فرض کر لیں کہ وزیر اعظم صاحب جیسے پہلے بلاتے تھے ضیافتوں پر کہ جناب آپ آئیں ڈنر پہ وزیر اعظم ہاؤس میں، سینٹ کے امیدواروں کے اعزاز میں اور ووٹرز کے اعزاز میں شائع ہے تو آپ آ جائیں، یا زوران ہے آپ آ جائیں مسلم لیگ قائد اعظم والے، اور پھر مون صلاح ایک ٹویٹ کر دے کہ جناب ہمیں عزت چاہیے، ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہم نہیں جائیں گے ایسے کھانے میں، فرض کر لیتے جیسے آج ایم کیو والوں نے کیا، کراچی میں نہیں گئے، وہ جو ان کا زہرانہ تھا وہاں پر سیف اللہ نیازی ہوسٹ تھے اور ان کے مولوی محمد کے گھر پر تھا، محمد مولوی صاحب کوئی ان کے لوکل لیڈر ہیں، ان کے گھر پر وہ زورانہ تھا، وہاں پر ایم کیو والے نہیں گئے۔ اب فرض کر لیں کہ یہ وزیر اعظم صاحب زورانے کر لیں اور یہ نہیں جاتے تو جگہ سائی تو ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے وزیر اعظم صاحب تو ہاتھ ہی نہیں ڈال رہے تھے کہ یار ہاتھ ڈالوں گا تو سارا کچھ کھل جائے گا، بھید کھل جائیں گے، اور بھید تو کھلے نا الیکشن میں۔ یہ جو ضمنی انتخابات ہیں جس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کل بتایا تھا کہ وہ 17 دسمبر کو اگر الیکشن کمیشن ضمنی انتخابات کروانے کا فیصلہ نہ کرتا تو پھر عمران خان صاحب کے بھید بھی نہ کھلتے، پی ٹی آئی کی مقبولیت جو ہے وہ ٹکے ٹوکری نہ ہوتی، ٹکے ٹوکری ہو گئی نا، مطلب میں اس میں کہ آپ کے پی کے سے بھی شکست کھا رہے ہیں، نوشہرے والی نشست بھی ہار رہے ہیں، اور پنجاب میں آپ نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی یا سرکاری افسران نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی آپ کے حق میں، وہ پکڑے گئے اور اب آپ ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹکے ٹوکری ہونا یہ اسی کو ہی کہتے ہیں نا، تو یہاں پر ہو گئے، وہ تو بھید کھل گئے، تو عمران خان صاحب ڈر گئے کہ یار جیسے یہاں پر بھید کھل گئے کہیں وہاں پر ہی بھید نہ کھل جائے، اگر میں بلاتا ہوں سارے ارکان کو، کے پی کے میں نہیں آئے تھے کچھ، تو
اس ڈر سے خان صاحب کو صرف یہ انتظار تھا کہ معاملہ کوئی ایک سائیڈ پہ ہو جائے. یہ انتظار صرف خان صاحب کو نہیں، یہ انتظار ظاہر ہے پی ڈی ایم والوں کو بھی ہے کہ بھائی سپریم کورٹ کی رائے کیا آتی ہے، اس کے مطابق پھر وہ اپنے کارڈز مزید کھیلیں گے. حالانکہ پی ڈی ایم والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنا نمبر پورا کر لیا ہوا ہے. اب یہ دعویٰ تو خیر جو اسد عمر صاحب نے بھی کیا کہ جناب ہم تو جیت جائیں گے اور ہماری پوزیشن مضبوط ہے. اور جب وہ دعویٰ کر رہے تھے تو کراچی میں ایم کیو ایم والے ان کے سے الگ بیٹھے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ. وہ اجلاسوں کے بعد جو ان کا پی ٹی آئی کا تھا اجلاس، اس میں انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، وہ جو زورانہ تھا. تو دعوے تو خیر کرتے ہیں، پی ڈی ایم والے بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں. آج بھی بلاول بھٹو نے اور مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا کہ جناب ہم جیتیں گے الیکشن سینٹ کا. تو دعوے تو خیر کرتے ہیں، لیکن نظریں سب کی کل پر ہیں. اور کل سپریم کورٹ کی جو رائے آئے گی اس کے مطابق پاکستان کی سیاست کا مستقبل کا تعین ہوگا. کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سب سے اہم ہے حفیظ شیخ کو کا معاملہ. یعنی ان کے اگر حفیظ شیخ ہارتے ہیں تو عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد سمجھے ہو گئی. حفیظ شیخ جیتتے ہیں تو پی ڈی ایم کو بڑا دھچکا لگے گا. اور اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب وہ جو گئے شو آف ہینڈ کے ذریعے، اور شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن میں جانے کا مطلب یہی تھا کہ خان صاحب کو پتہ تھا کہ ان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مطلب نہیں تھا. اگر ساتھ ہوتے تو خان صاحب کیوں جاتے؟ ظاہر ہے اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، 70 کروڑ کی آفر ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ ظاہر ہے سارا معاملہ. تو کل اگر سپریم کورٹ سے جو رائے آتی ہے اس کے بعد پاکستان کی جو منظر ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا کہ پاکستان میں ہونے کیا جا رہا ہے، اس حکومت کا مستقبل کیا ہے، پی ڈی ایم کی تحریک کیا وہ منزل کو پہنچے گی یا کوئی کچھ اور ان کو سوچنا پڑے گا. لانگ مارچ کی طرف وہ مریم نواز نے کہا تھا نا شاید ضرورت نہ پڑے، تو لانگ مارچ کی طرف جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا، یہ ہے سوال جس کا جواب کل ملے گا. میں نے کافی حکومتی وزراء کو، یعنی یہ باقی پولیٹیکل لیڈرز تو اپنی جگہ، حکومتی وزراء جن سے میرا رابطہ رہتا ہے ان سے میں نے پوچھا. کچھ اور اہم شخصیات ہیں جو قریب ہیں عمران خان صاحب کے، ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا جو ہوگا وہ سپریم کورٹ کی رائے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. یعنی اگر سپریم کورٹ سیکرٹ بیلٹ کے حق میں رائے دیتی ہے تو پھر عمران خان صاحب تو گئے ہو، اور اگر سپریم کورٹ اوپن شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹ کا سینٹ کا انتخاب کے حق میں رائے دیتی ہے تو پھر کچھ عرصہ عمران خان رہ سکتے ہیں. پھر اپوزیشن کو لانگ مارچ کرنا پڑے گا، جس کے لیے مریم نواز کا خیال ہے کہ شاید اس کی ضرورت نہ پڑے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.